انسان کب خودکشی کرتا ہے؟ مالی حالات کی خرابی، جذباتی صدمے، اکیلا پن، مایوسی اور ایسی کئی وجوہات ہیں جو کسی کو بھی زندگی سے موت کی آغوش میں پھینک سکتی ہیں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس پورے معاشرے میں، لوگوں کے ہجوم میں، کوئی بھی انسان اتنا اکیلا کب اور کیسے ہوتا ہے کہ وہ خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھا لے۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم خوش اخلاقی سے روزانہ بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، لیکن دل کی آنکھ سے کبھی کسی کے چہرے پر پھیلی پریشانی پڑھتے ہی نہیں، یا شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میری بہت عجیب عادت ہے، جب بھی ایسے کسی واقعے کے بارے میں پڑھتی ہوں، اس شخص کی پروفائل جا کر ضرور دیکھتی ہوں، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے ہر بار اس پروفائل پر خودکشی کی دستک بہت پہلے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ کاش میں اس شخص کو جانتی، یا مجھے کسی نے بتایا ہوتا، کیا پتہ ہم کچھ کر لیتے۔ جس صحافی نے خودکشی کی، اس رات میں نے اس کی فیس بک پروفائل دیکھی۔ شاید 1 سال پہلے نوکری سے ہٹایا گیا۔ اس کے بعد کئی پوسٹیں چیخ کر کہہ رہی تھی، میری مدد کرو۔ ایک سٹیٹس میں نام اور بینک اکاؤنٹ بھی لکھا دیکھا۔ کیا مجبوری سے مجبوری ہوگی؟ اور اس پوسٹ کے کومنٹس میں سب مسلمانوں نے اسے ہمت کرنے کا کہا، اللہ آسانی کرے گا۔ رکت آمیز کئی کومنٹس دیکھے۔ او بھائی، اللہ آسانی کرتا ہے، اسی لیے اس دنیا میں انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے کہ اپنے آس پاس لوگوں کے لیے آسانی کرو، اللہ کی طرف سے دوسرے انسانوں کا وسیلہ بنو۔ آج پھر کسی نے خودکشی کی ہے۔ آج نہ لکھا تو لگتا ہے کہ دل پھٹ جائے گا۔ ہر انسان زندگی سے پیار کرتا ہے، جینا چاہتا ہے، اور جب زندگی بوجھ لگے تو مالی مدد ہی نہیں، جذباتی سہارا بھی اسے اس حرام فعل سے روک سکتا ہے۔ ہمارے آس پاس پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنے کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو کسی بھی پریشانی کی وجہ سے جذباتی طور پر تھک چکا ہو، ذہنی طور پر شل ہو چکا ہو۔ ایسے میں اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے حوصلہ دے، امید دلائے اور مسائل کے حل کے لیے عملی مشورے بھی دے۔ اپنی حیثیت کے حساب سے مالی مدد تو اولین فرض ہے ہی۔ اب یہ سہارا کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ خونی رشتے سب سے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد دوست احباب، کولیگز، وہ لوگ جن سے ہمارا روز کا ملنا جلنا ہے۔ یہ وہ تمام سہارے ہیں کہ جو اگر اپنی ذمہ داری محسوس کریں تو دوسرے انسان کو کمزور لمحوں میں مضبوط بنا سکتے ہیں۔ نفسیات کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ جب ایک انسان خودکشی کرتا ہے تو کچھ ایسے کمزور لمحے ہوتے ہیں جن میں اگر اسے حوصلہ دے دیا جائے، اس کی بات سن لی جائے، صرف یہی کہہ دیا جائے کہ پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس وہ لمحے گزر جائیں تو وہی مایوس انسان ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ان مایوس لمحات میں اسے اکیلا نہ چھوڑیں، اسے سمجھائیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ خودکشی کو حرام کیوں کہا گیا ہے؟ سوشل میڈیا پر ہمیں اکثر بہت سے مایوس سٹیٹس نظر آتے ہیں جن کے کومنٹس میں ہی لوگ فکر سے پوچھتے ہیں، خیریت تو ہے؟ اور جواب میں مسکراتا ہوا چہرہ آ جاتا ہے، ارے سب ٹھیک۔ بہتر ہے پوسٹ پر کامنٹ کرنے کے بجائے ایک کال کر لیں، یار دوست ہے تو ایک بیٹھک رکھ لیں، کیا جاتا ہے، اگلے کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔
اب وقت آ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر مدد کی اپیل ضرور کی جائے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں لیکن کام نہیں ملتا۔ کیوں نہ یہ ڈسکس کیا جائے کہ فلاں بھائی کی نوکری چھوٹ گئی ہے، کیا کیا جائے؟ یا فلاں خاتون گھر چلانے کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے کوئی نوکری تلاش کرتے ہیں۔ نوکریاں دلوانے میں اپنے کانٹیکٹس استعمال کریں، خودکشیوں کو بریک لگا دیں پلیز۔ یہ باتیں سوشل میڈیا پر کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن شاید اب ضروری ہے۔ آپ کو اپنے آس پاس کسی کے بھی بارے میں پتا ہو جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے بھی قاصر ہو، مایوسی کی اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ کچھ غلط بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کی پریشانیوں کا احساس کرنا ہوگا، تبھی آپ کو یہ احساس ہو پائے گا۔ جب بھی کسی ایسے انسان کے بارے میں پتہ چلے، خاموشی سے ایک دوسرے کو بتا دیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی پریشانیاں دور نہ کر سکیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے، اور جب سب اسے اپنا فرض سمجھیں گے تو مل بانٹ کر بوجھ ہلکے ہو ہی جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو پروموٹ نہ کریں جن کو مانگنے کی عادت ہے، جو کام سے گھبراتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا درد ضرور سمجھیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔